جی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ شریک حیات وہ حامد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے حامد کا جب اخلاص ہے تو پھر دوسروں کے اخلاص کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. ویسے بھی اگر آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو پھر غلط فہمیاں بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گی. تو بہتر اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے پوری کہ یہ بات جو ہے ایک دوسرے کو سمجھا سکے. لیکن پھر اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی رسپانس نہیں ملتا یا پھر آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے آپ کے شریک حیات آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں بس. اور پھر اللہ کے ساتھ آپ اتنا اسٹرانگ ریلیشن بنائیں کہ اللہ خود آپ کے رشتوں کو آپ کے ساتھ اخلاص سے چلنے کی توفیق عطا کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بات کہ آپ بالکل ٹھیک تھے نا تو اللہ نے آپ کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تکلیف کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ آپ سے بہت بڑا کام لیا جانے لگا ہے. اس کے بعد جو اور باتیں قابل غور ہیں بہت چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن جو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ مانوس تھے، کیونکہ وہ بہت وفادار، سلیقہ شعار، دیانتدار، رفیقہ حیات تھی. اسی بات سے پتہ چلتا ہے نا وہی والے قصے سے کہ وہ کس قدر ان کے پاس تھے. کہیں نہیں گئے، اپنے چچا کے پاس نہیں گئے، حالانکہ چچا کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور بھی لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ابوبکر صدیق سے دوستی تھی. کس کے پاس آئے ہیں؟ سکون، سکون کے پاس. سکون کس میں ہے؟ قرۃ اعین کون ہے؟ دعائیں کس کے لیے ہم مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا، کہ ازواج کا قرۃ اعین ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے تمام حالات پر تبادلہ خیال کیا. کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ. دلی اطمینان اور سکون کس سے حاصل کیا؟ بیوی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں کوئی غم گسار نہ ملا ہوتا تو آپ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اس نازک موقع پر ان کو ایک ہاتھ کی ایک سپورٹ کی ضرورت تھی. ان کی بیوی بنی اور ثابت قدم رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتی رہی. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ شریک حیات کسی بھی کام میں ڈگمگانے لگے تو اپنی باتوں سے اس کی ہمت باندھنی ہے، اس کو استقامت سے کام کرنے اور استقامت کے ساتھ اس سفر میں رہنے کا درس دینا ہے انشاءاللہ. پھر اسلام جب شروع ہوا تو سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اور پھر آپ کے مشن کے ساتھ خوب تعاون کیا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ماننے والے آپ کے گھر سے شروع ہوں. پھر اس کے بعد جو جو آپ کے قریبی تھے انہوں نے ایمان لایا. ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب تھے. پھر آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، وہ ایمان لائے. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے. لیکن عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کس کو شرف حاصل ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. یہ بھی ان کی ایک اہمیت اور ان کا ایک خاصہ ہے. اب دیکھیے کہ اب جب سنتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی اولاد کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں جب مومنہ ہو جاتی ہے نا تو اولاد خود بخود مومنہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی بیٹیاں، کہ بیٹے تو ہے نہیں تھے، ان کی ساری بیٹیاں ایمان لے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے
جس گود میں آنکھیں کھولی تھی، جس ماں کا دودھ پیا تھا، وہ ایک ایمانی دودھ تھا، اور ماں تربیت یافتہ تھی۔ ماں نے بہت سلیقے کے ساتھ پالا، ایک بار بھی ریجیکٹ کرنے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں، اور ساتھ ہی وہ ایمان ہے، کیونکہ بچے اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، بچہ اپنے ماں باپ کے طریقے کو اپناتا ہے، اور اگر پیرنٹس کا اخلاق اور کردار اچھا ہو تو بچہ ان کی ایسی بات جس پر اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، اب وہی تھی کہ اللہ کے نبی دکھا تو نہیں سکتے تھے نا بس کہ یہ واقعی میرے ساتھ ہوا، لیکن آپ کا کردار بچوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے بھی اتنا کھرا اور اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکیں کہ میرے پیرنٹس جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس چاہتے تو ہیں ہماری اولاد بہت زیادہ نیک اور صالحہ ہو، اور اولاد جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر خوبیاں ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے اپنی اولاد کے اندر جو خوبیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں؟ غور کریے۔ بہت سی مائیں آتی ہیں جی ہمارے بچوں کو یہ بھی بات پتہ ہونی چاہیے، یہ بھی بات سکھائیں، جہاز طور پہ نماز نہیں پڑھتے، آ کے بچوں کی شکایت کرتے ہیں پیرنٹس، میں ان سے بھی سوال کروں کہ آپ نماز پڑھتے؟ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اچھا بچوں کو کہا جائے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری ماما نہیں پڑھتی تو پھر ہمیں ریمائنڈر نہیں ملتا، ہم کیسے پڑھیں؟ تو ماں بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچتی، بچوں کے بارے میں یہ چاہتی ہیں کہ بچہ نمازی بھی ہو، اخلاق بھی اچھا ہو۔ اچھا آ کے یہ اکثر کمپلین مائیں کرتی ہیں کہ بچہ آگے سے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا۔ اگر بچے سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ماں باپ آپس میں بہت جھگڑا کرتے ہیں، اور ماں آگے سے بہت زیادہ بولتی بھی ہیں، بابا کی طرف سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے ایسی چیزیں آئیں گی تو پھر تربیت کیسے کریں گے؟ تو ماں کی تربیت اولاد کی تربیت سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم اولاد کی تربیت کے لیے ان کو اسکول کالجز میں بیچ کر غلطی کرتے ہیں، وہاں ان کو تعلیم مل سکتی ہے، تربیت نہیں ملتی، وہاں ان کو ڈگری مل رہی ہے، ڈگریاں بیچی جا رہی ہیں۔ تربیت کا کردار آپ کو خود ادا کرنا ہوگا، اپنی تربیت کر کے۔ آپ بچوں کو سمجھا کر کلاس میں بٹھا کر نہیں سکھائیں، آپ سچ بولیں آپ کا بچہ سچ بولے گا، آپ کا اخلاق اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اور ان کی آگے سے رشتوں کے ساتھ، الاس کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کے بچوں کے اندر بھی اخلاق آئے گا۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبت نہیں کریں گے، آپ کا بچہ بھی غیبت نہیں کرے گا۔ آپ خوبیاں تلاش کریں گے بچوں کے سامنے دوسروں کی، تو آپ کا بچہ بھی لوگوں کی تعریف کرے گا، خوبیاں تلاش کرے گا۔ ایک چھوٹا سا ایکشن اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ مل کر ان کی پھپھو کے خلاف، اور کبھی چچی کے، اور کبھی ان کی رشتہ داروں کے خلاف جو ہے ان کو بھٹکاتے ہیں کہ اس کے ساتھ تم نے دھیان سے رہنا ہے، اس کے ساتھ لگا کے نہیں رکھنی، وہ ہمارے کبھی بھی سگے نہیں ہو سکتے۔ جب ایسی باتیں بچوں کو سکھانی ہے، سمجھانی ہے، تو بچے کے اندر ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس لیے اپنی نفرتوں کے سبب بچوں کے اندر ایسی نفرتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کی تربیت کا خاص طور پہ، کیونکہ باپ نے کمانا ہے، اور باپ حلال روزی کما کے لائے، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ باپ حلال روزی کمائے تھوڑی لائے، کیونکہ جو حرام کمائی ہوتی ہے اس سے بھی تربیت اچھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ باپ کا کام ہے حلال روزی کمانا، اور ماں کا کام ہے اس روزی کو بہت خوبصورت طریقے سے اور غذائیت کے ساتھ اپنے بچوں کے پیٹ تک پہنچانا۔ تو جب باپ کی کمائی حرام ہو یا باپ کی کمائی تو حلال ہو، ماں اس کو پکاتے وقت گالی گلوچ، طنز تنقید کر رہی ہے، بدخوئی کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، چگلی کر رہی ہے، وہ ساری باتیں کھانے میں کنزیوم ہو جاتی ہیں۔ وہ کھانا جب بچہ کھاتا ہے تو بچہ چڑچڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اچھی فیلنگز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ خوراک کے دوران جو بھی باتیں
آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں خوراک کے اندر کنزیوم ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو برکتوں والا بن جاتا ہے. تو بسم اللہ کی بھی طاقت ہے نا. اس طرح جو نیگیٹو باتیں ہیں ان کی بھی طاقت ہوتی ہے. نیگیٹو باتیں نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پوری اسلام لانے اور پھر ان کی اولاد کا بھی اپنے ماں باپ کے پیچھے پیچھے اسلام لانے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو حق کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں, تو اپنی تربیت پہلے ضرور کروائیں. کہ جیسے آج ہم ہیں نا ویسے ہی ہماری اولاد ہوگی. اگر ہم اپنی حالت ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی اولاد کے بارے میں ابھی سے پریشان ہو جائیں, کیونکہ اولاد کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. یہ ماں باپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو اولاد کی تربیت کرنے والی بہترین مائیں بنائے اور بہترین شریک حیات بھی بنائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.